السلام علیکم کلاس. مائی سیلف عبد الکفیل. اور بچوں جیسا کہ سر نے آپ کو بتایا کہ میں ایک ٹیمپریری ریپلیسمنٹ ہوں شفیق صاحب کا جو آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں یوزلی, تو وہ آج کسی وجہ سے نہیں آ سکے, تو ان کی جگہ یہ ایک لیکچر میں لے رہا ہوں. باقی نیکسٹ دیکھیں گے جس طرح سے کالج ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ ہی پڑھائیں گے یا میں پڑھاؤں. بہرحال یہاں پہ جو ہمارا پیج نمبر 81 ہے اس کی لاسٹ لائن ہے میرے پاس جو پیج بک ہے. ویسے دوسری بکس میں پیج 82 ہوگا. تو لیسن کا نیم آپ دیکھ لیں, گاڈ بی پریزڈ, لیسن نمبر 13 ہے. اور آئی سی ایس فرسٹ ایئر گرلز ہیں ان کو تو یہ لیسن کمپلیٹ کرا دیا جا چکا ہے, بلکہ ان کی بک بھی تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے. لیکن وہ بچے جو ابھی تھوڑا پیچھے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک لیسن ہے. اور باقی جو فرسٹ ایئر آئی سی ایس کی گرلز ہیں وہ کائنڈلی اس لیسن کو ریوائز بھی کر لیں, دوبارہ سے سن بھی لیں, اور تاکہ ان میں سے جو اگر کوئی آف تھا اس دن تو وہ بھی اس لیسن کا حصہ بن سکتا ہے. تو ہم لائن دیکھیں گے, تھینک یو سر. یہاں سے ہمارا آج کا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو ڈسکشن ہو چکا ہے اس لیسن کے بارے میں کہ یہ لیسن ایک سٹوری ہے ایک لوکل کریکٹر کی, جو ایک مولوی صاحب ہیں ان کی لائف کے بارے میں بتایا گیا ہے اس لیسن میں. پاکستانی رائٹر ہیں احمد ندیم قاسمی, ان کا یہ ایک اردو میں لکھا ہوا ایک افسانہ ٹائپ ہے جس یا شارٹ سٹوریز کو آپ کہہ سکتے ہیں, جس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کی گئی ہے. تو اس سٹوری میں اب تک یہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ شادی سے پہلے ایک ان کا الگ لائف سٹائل تھا, الگ طریقے سے رہ رہے تھے. کوئی ان کو ایشوز نہیں تھے فائنینشلی, کسی طرح سے ان کو کوئی ایشو نہیں تھے. لیکن جو ہی ان کی شادی ہوتی ہے اس کے بعد ان کے حالات جو ہیں وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد کے ایک ایشوز چل رہے ہیں جن کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہ اپنی ایک بیٹی ہے ان کی شادی کرانا چاہ رہے ہیں. جو علاقے میں نئے آئے ہوئے ایک نوجوان ہے, شمیم احمد ان کا نام ہے, جو ایک شہر سے کاروبار سیکھ کے وہاں آتا ہے. ان کے ساتھ مولوی صاحب بھی پرسنلی چاہتے ہوتے ہیں کہ میری بیٹی کی جو شادی ہے وہ ان کے ساتھ ہو جائے, شمیم کے ساتھ. تو بہرحال اسی وجہ سے وہ شمیم کی دکان پہ جاتے ہیں. ان کی جو دکان کی جو افتتاحی تقریب ہوتی ہے اس کا وہ حصہ بنتے ہیں, وہاں پہ تلاوت کرتے ہیں اور اس کا جو ہے فرسٹ کسٹمر جو ہے وہ بنتے ہیں. تو یہاں تک بات ہو چکی ہے کہ وہ ایک 42 روپیز میں ان کو وہ کپڑا دیتے ہیں 7 گز کا. اور اس کے بعد سے آگے سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے. دیکھیے, تھینک یو سر, یہ اس کی ٹرانسلیشن آپ دیکھیں گے بچے. تھینک یو سر, شکریہ سر. شمیم سیڈ فلشنگ ود ہیپینس. فلشنگ کا مطلب ہوتا ہے چہرے پہ سرخی کا آ جانا, خوشی کی وجہ سے, ٹھیک ہے, یا شرم کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو جانا. تو فلشنگ ود ہیپینس, اس نے خوشی سے شرماتے ہوئے کہا, یو ہیو گریشلی بیکم مائی فرسٹ کسٹمر. گریشلی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر شفقت کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, یا نوازش کرتے ہوئے. تو کہ یو ہیو گریشلی بیکم مائی فرسٹ کسٹمر, آپ کی نوازش ہے کہ آپ میرے پہلے کسٹمر بنے ہیں, پہلے خریدار یا گاہک بنے ہیں. سر I جی consider it a good omen. میں اسے باعث برکت سمجھتا ہوں, یا اسے میں ایک اچھا شگون سمجھتا ہوں. گڈ اومن کا مطلب ہوتا ہے اچھا شگون سمجھا جانا. یہ ہمارے علاقے کے اندر خاص طور پہ ہندوستان پاکستان کے اندر یہ ایک طرح کا ایک نیک شگون سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی نیک لوگ یا نیک شخص یا نیک پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ کسی کاروبار کا افتتاح کر دے, یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ کاروبار برکت کا باعث بنے گا. تو آئی کنسیڈر اٹ اے گڈ اومن, تو میں اسے باعث برکت سمجھتا ہوں. یعنی مولوی صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پہلے گاہک بنے, آپ نے ہم سے پہلی خریداری کی ہے, تو پہلا گاہک بننے کی وجہ سے, پہلی خریداری کرنے کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو کاروبار کا جو افتتاح ہو رہا ہے وہ برکت کا باعث ہوگا. That is why I have not offered you any concession today. تو اسی لیے I have not offered, میں نے آپ کو نہیں دی ہے any concession today, آج کسی بھی طرح کی کوئی رعایت. یعنی جو چیز کا جو ریٹ تھا وہ میں نے آپ کو اسی ریٹ پہ ہی دی ہے, کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کی ہے. کہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ویسے بھی کسی دکان پہ دن کا جو پہلا گاہک ہوتا ہے یا کاروبار کا جو پہلا گاہک ہوتا ہے اس کو نہ تو ادھار دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی کنسیشن کی جاتی ہے, یعنی کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں کی جاتی. اس کو ایک نیک شگون سمجھا جاتا ہے. یہ ایک طرح کا ایک ہمارے ہاں ایک اسٹیریوٹائپ ہے. تو دیٹ از وائی آئی ہیو ناٹ آفرڈ یو اینی کنسیشن ٹوڈے, اسی لیے میں نے آپ کو آج کسی بھی قسم کی رعایت نہیں دی ہے. بٹ آئی ایم یور ہمبل سرونٹ. ہمبل سرونٹ ایک ادنا سا خادم. آئی ایم یور ہمبل سرونٹ, میں آپ کا ایک ادنا سا خادم ہوں. آئی ول ہوپ فلی, مجھے یقین ہے کہ میں
compensate you soon in some other way. compensate کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی تلافی, کسی بھی نقصان کا ازالہ کرنا, تلافی کرنا. تو مولوی صاحب کو اس نے 42 روپیز میں جو پہلی چیز دی تھی, کپڑا دیا تھا, تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ظاہر ہے اس وقت ایک 42 روپیز بہت بڑی ایک رقم ہوتی تھی, مولوی صاحب کی پوری سیونگ تھی 43 روپیز. تو وہ کہہ رہا ہے کہ آئی ول ہوپ فلی کمپنسیٹ یو, میں مجھے امید ہے کہ میں اس کی تلافی کر دوں گا, سون ان سم ادر وے, جلد ہی کسی اور طریقے سے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں جلد ہی کسی اور طریقے سے اس نقصان کی ہے, اس کا جو آپ کو یعنی کہ 42 روپیز کی آپ نے یہاں سے شاپنگ کی ہے, اس کا میں بہت جلد ہی ازالہ کر دوں گا. مولوی ابول placed the bundle of cloth under his arm. مولوی ابول placed the bundle of cloth, جو اس نے ایک کپڑا خریدا تھا, اس کا جو بنڈل تھا, کپڑے کے بنڈل کو placed the bundle of the cloth, رکھا اس کو under his arm, اپنے بغل کے نیچے. تو اس نے کپڑے کے بنڈل کو بغل کے نیچے دبایا, and got out to leave, اور جانے کے لیے got out to leave کھڑا ہوا, got up to leave جانے کے لیے کھڑا ہوا. He smiled, وہ مسکرایا, blessed شمیم, شمیم کو اس نے دعائیں دی, and began walking slowly home, اور گھر کی طرف آہستہ آہستہ چل دیا. تو یہاں تک ایک شارٹ پیراگراف تھا, یہ ختم ہوتا ہے. اس پیراگراف کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ 2 سے 3 امپورٹنٹ ورڈز ہیں. ایک ہے فلیشنگ, اس کا آپ نے سینونیمز دیکھ لینے. سینونیمز کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا ایک لفظ کے ایک سے زیادہ میننگز ہوتے ہیں, تو وہ اس کے سینونیمز بن جاتے ہیں. تو آپ نے اس کے سینونیمز دیکھنے ہیں, فلیشنگ کا, گریشلی کا, اور اس کے بعد آپ نے جو امپورٹنٹ ورڈ ہے وہ ہے کنسیشن. کنسیشن کا آپ نے سینونیم دیکھ لینا ہے. اس کے بعد کمپنسیٹ ایک ورڈ ہے, اس کا آپ نے سینونیم دیکھ لینا ہے. اس کے 3 سے 4 سینونیمز آپ کے پاس وہاں پہ بک کے اندر لکھے ہوئے ہوں گے, جو آپ کی کی بک ہے. جی, اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے. ون ایوننگ a few days later, ایک شام کچھ دن کے بعد, someone knocked at the door, دروازے پر کسی نے دستک دی. knocked at the door, دروازے پہ کسی نے دستک دی. he went to the door himself, وہ خود دروازے کی طرف گیا, and opened it, اور دروازے کو کھولا. a wave of fragrance flowed into the house. wave of fragrance, ایک خوشبو کی لہر. ویو لہر کو کہتے ہیں, فریگننس خوشبو کو کہتے ہیں. a wave of fragrance, خوشبو کی ایک لہر, flowed into the house, گھر کے اندر داخل ہو گئی. یعنی انہوں نے جیسے ہی دروازہ اوپن کیا تو ظاہر جو شخصیت یا جو شخص سامنے آیا ہوا تھا, اس نے اپنے لباس پہ, جسم پہ خوشبو لگائی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے جو خوشبو کی جو لہر ہوتی ہے وہ پورے گھر میں داخل ہو گئی. السلام علیکم سر. He heard a familiar voice, اس نے ایک جانی پہچانی, فیملیئر کہتے ہیں ایسی چیز جس سے آپ کی پہلے سے ہی کسی طرح کی شناسائی ہو. تو he heard a familiar voice, اس نے ایک جانی پہچانی آواز سنی. It was شمیم احمد, وہ شمیم احمد تھا. یعنی مولوی صاحب کے پاس جو وزٹنگ بندہ آیا ہوا تھا وہ شمیم احمد تھا. After the preliminary exchange of greetings, preliminary کا مطلب ہوتا ہے کہ ابتدائی جو کسی بھی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے یا کسی بھی میٹنگ کو شروع کرنے سے پہلے جو ایک ابتدائی بات ہوتی ہے, اس کے اندر سلام کیا جاتا ہے یا تمہیدی طور پہ کوئی بات کہی جاتی ہے, تو اسے کہتے ہیں پریلیمنری. تو پریلیمنری ایکسچینج آف گریٹنگز سلام و دعا کو کہتے ہیں. تو ابتدائی سلام و دعا کے بعد شمیم احمد hesitatingly said something private to مولوی ابول. hesitatingly کا مطلب ہوتا ہے ہچکچاتے ہوئے. شمیم احمد نے ہچکچاتے ہوئے said کہا something private, کوئی ذاتی بات. اس نے کوئی ہچکچاتے ہوئے ایک ذاتی بات کہی مولوی ابو صاحب کو. ابتدائی سلام دعا کے بعد شمیم احمد نے ہچکچاتے ہوئے مولوی ابو احمد کو ایک ذاتی بات کہی. A thrill went through مولوی ابو's ears. thrill کا مطلب ہوتا ہے ایک سنسنی خیز جو ایک لہر ہوتی ہے جسم کے اندر دوڑتی ہے. تو ایک thrill, ایک سنسنی went through, دوڑ گئی مولوی ابو's ear, مولوی ابول کے کانوں میں. یعنی اس نے ایک ایسی بات کہی شمیم نے کہ جس کے نتیجے میں مولوی ابول کے جسم میں, مولوی ابول کے کانوں میں ایک سنسنی دوڑ گئی. An idea came to him, اس کے ذہن میں ایک خیال آیا. Instead of listening to شمیم احمد request, شمیم احمد کی ریکویسٹ کو سننے کے بجائے on his threshold, جہاں threshold کہتے ہیں دروازے کی دہلیز کو, جو کسی بھی گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی دہلیز بنی ہوئی ہوتی ہے جو مین گیٹ کے آگے ہوتی ہے, یہ وہی جگہ ہوتی ہے مین گیٹ کی, تو اس کو threshold کہتے ہیں, دہلیز. Instead of listening شمیم احمد's request on his threshold, دروازے کی دہلیز پر شمیم احمد کی درخواست سننے کی بجائے he turned, وہ مڑا, and shouted, اور اس نے اونچی آواز میں کہا
عارف's mother, عارف کی ماں، وہ اپنی بیوی کو اسی طرح ہی مخاطب کیا کرتا تھا. عارف's mother, I am going out, میں باہر جا رہا ہوں. I will be back soon, میں جلد ہی واپس آؤں گا. And he started walking toward the mosque, اور اس نے مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیا. He started, اس نے شروع کر دیا walking, چلنا toward the mosque, مسجد کی طرف. تو اس نے مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیا. شمیم احمد followed him silently. شمیم احمد نے خاموشی سے اس کے پیچھے شمیم احمد خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا. یہاں تک بچے پیراگراف ختم ہو رہا ہے. اس پیراگراف کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کیا بات ہوئی ہے. پہلے تو یہ ہوئی کہ مولوی صاحب کے گھر نوک ہوا ہے, دروازہ نوک ہوا ہے, مولوی صاحب خود گئے دروازہ کھولنے کے لیے. وہاں پہ انہوں نے ایک جانی پہچانی آواز ان کو سنائی دی. تو جانی پہچانی آواز شمیم احمد کی تھی, جن سے وہ پہلے ملاقات کر چکے تھے ظاہر ہے. اس کے بعد سلام و دعا ہوئی ہے ان کے آپس میں, اور سلام و دعا کے بعد شمیم احمد نے مولوی صاحب کو کی پرسنل بات کہی, جس کے نتیجے میں مولوی صاحب نے شمیم احمد کو ساتھ لے کر وہ مسجد کی طرف چل دیے. اب اس کے اندر آپ نے امپورٹنٹ ورڈز دیکھ لینے جن کے سینونیمز آپ کی بک سے کریں گے. اس کے اندر ایک ورڈ ہے فیملیئر, اس کو آپ سیٹ کریں, اس کو آپ دیکھیں گے, اس کے جو میننگز بن رہے ہیں یہ آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں گے اپنی جو نوٹ بک ہوتی ہے. پھر پریلیمینری, اس کو آپ دیکھیں گے, اس ورڈ کو, اس کے جو سینونیمز جتنے بھی بن رہے ہیں اس کو آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں گے. ہیزیٹیٹنگلی, یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے. اسی طرح اس کے بعد تھرل, اس کا بھی آپ سینونیمز دیکھ لیں گے. اور تھریشولڈ کے بھی آپ سینونیمز دیکھ لیں. تو نیکسٹ پیراگراف دیکھیں بچے. They went to a room, اب وہ مسجد کی طرف ظاہر جا رہے تو مسجد میں داخل ہو گئے ہیں وہ. تو they went to a room at one end of the mosque. went to a room, وہ ایک کمرے کی طرف گئے, at one end of the mosque, جو مسجد کے ایک کونے میں تھا. ہمیشہ مسجد کے اندر جو پرانے طرز کی مساجد ہوتی تھی جہاں پہ امام صاحب جو مسجد کے اندر رہا کرتے تھے, تو وہاں پہ امام صاحب کے لیے ایک الگ سے گجرا ہوا کرتا تھا مسجد کے اندر ہی. تو they went to a room, وہ کمرے میں گئے, ایک حجرے میں گئے, at one end of the mosque, جو مسجد کے ایک کونے میں تھا. وہ مسجد کے ایک کونے میں بنے ہوئے کمرے میں, اس کمرے کو ویسے عموماً حجرہ کہا جاتا ہے. تو مسجد کے کونے میں کے کمرے میں گئے. It was dark and usually used for offering special prayers in solitude. It was dark, کمرہ تاریک تھا, and usually used for, اور عموماً وہ استعمال ہوا کرتا تھا for offering special prayers, خصوصی عبادت کے لیے. مثال کے طور پہ ایسی عبادت جو فرض نہیں ہوتی, فرض نمازوں کے علاوہ کی جو عبادات ہوتی ہیں, نوافل ہوتے ہیں, یا تہجد کی نماز ہوتی ہے, ویسے ہی ذکر و اذکار کے لیے جو ایک الگ ٹائم رکھا ہوا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے, تو وہ اسپیشل آفرنگ کے لیے تھا, اسپیشل پریئر کے لیے تھا. ان سالیٹیوڈ, سالیٹیوڈ کہتے ہیں تنہائی میں ہونا, خلوت میں ہونا. اٹ واز ڈارک, کمرہ تاریک تھا, اور وہ عموماً تنہائی میں خصوصی عبادت کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا. تنہائی میں خصوصی عبادات کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا. خصوصی عبادات سے مراد نوافل وغیرہ یا ذکر و اذکار جو کیا جاتا ہے. مولوی ابول went into the room, مولوی صاحب کمرے کے اندر داخل ہوئے, کمرے کے اندر گئے. He put a match to a dry twig, اس نے تیلی لگائی, put a match, اس نے تیلی لگائی, to a dry twig, ایک خشک ٹہنی کو. And with it lit the earthen lamp. اردن کا آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا, اردن باؤل یوز ہوا تھا ایک ورڈ, یہ مٹی کا بنا ہوا لیمپ, چراغ. تو ٹو اے ڈرائی ٹری, اس نے خشک ٹہنی کو تیلی لگائی, اینڈ ود اٹ لٹ دی اردن لیمپ, اور اس تیلی کے ساتھ اس نے ایک مٹی کے چراغ کو روشن کیا. The flame flickered for a while. اب چراغ کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ظاہر عمومی استعمال کے اندر, اگر آپ لوگوں نے استعمال نہیں بھی کیا ویسے بھی آپ نے ویڈیوز وغیرہ کے اندر دیکھا ہوا ہوگا کہ چراغ کو جب جلایا جاتا ہے, جو عام مٹی کے چراغ وغیرہ دیے ہوتے ہیں, ان کو جب جلایا جاتا ہے تو ان کی جو لو ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹمٹماتی ہے, حرکت کرتی ہے. The flame flickered for a while, ایک لمحے کے لیے اس کی لو ٹمٹمائی ہے, اس کا جو شعلہ ہوتا ہے وہ ٹمٹمایا. Then became steady, اور پھر اس کے بعد وہ جلنا شروع ہو گیا. یعنی کہ چراغ کی جو دیے کی جو لو ہوتی ہے وہ ایک لمحے کے لیے ٹمٹماتی ہے, اور اس کے بعد وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. Then became steady. Shamim Ahmad was now looking nervously into the flickering flame. Flickering flame, flicker کے پیچھے ورڈ یوز ہوا کہ ٹمٹمانا, ٹھیک ہے. تو flickering flame, ٹمٹماتی ہوئی لو, چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی لو. Looking nervously into the flickering flame. شمیم احمد, نروسلی کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا پریشانی کی حالت میں. تو شمیم احمد پریشانی کی حالت میں اس جو وہ فلکرنگ فلیم تھا, ٹمٹماتی ہوئی لو تھی, اس کے اندر دیکھتا رہا. شمیم احمد واز ناؤ لوکنگ,
وہ دیکھ رہا تھا اب نروسلی, پریشانی کی حالت میں, گھبراہٹ کی حالت میں, into the flickering flame, کس چیز کے اندر دیکھ رہا تھا, وہ جو دیے کی جو ٹمٹماتی ہوئی لو تھی اس کے اندر دیکھ رہا تھا. to put him at ease, اسے تسلی, at ease کا to put someone at ease کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تسلی دینا, ٹھیک ہے, کوئی گھبرایا ہوا شخص ہو تو اس کو تسلی دینے کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے, to put him at ease, اس کو تسلی دینے کے لیے. مولوی ابو said softly, مولوی صاحب نے نرمی سے کہا, what is it son, کیا بات ہے بیٹا. اب یہاں تک آپ دیکھ لیں گے آپ کو کیا سمجھ آیا ہے کہ مولوی صاحب کو شمیم احمد نے کوئی انتہائی پرسنل بات کرنی تھی, وہ پرسنل بات کے لیے مولوی صاحب اس کو گھر کی بجائے وہ مسجد میں لے کے آئے. مسجد میں وہ داخل ہوئے ہیں, مولوی صاحب نے اپنے کمرے کے اندر دیا سلائی کے ذریعے, تیلی کے ذریعے ایک چراغ روشن کیا ہے, اور اس کے بعد وہ وہاں پہ کھڑے ہیں اور وہ شمیم احمد سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا آپ بتائیں آپ کیا بات کہنا چاہتے ہیں, واٹ از اٹ سن, کیا بات ہے بیٹا. شمیم احمد lowered his eyes, lowered his eyes, اس نے اپنی آنکھیں جھکائیں, lower جھکانا, نیچے کرنا. تو شمیم احمد lowered his eyes, اس نے اپنی آنکھیں جھکائیں, hesitated for a moment, ایک لمحے کے لیے ہچکچایا, and then replied, پھر اس نے جواب دیا, if you allow me sir I will begin, if you allow me, اگر آپ کی اجازت ہو سر جناب, I will begin, تو میں اپنی بات شروع کروں. سر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بات شروع کروں. yes of course son, جی ضرور بیٹا. what is it, کیا بات ہے. to encourage the youth he patted his back, نوجوان کو تسلی دینے کے لیے, اس کو حوصلہ دینے کے, انکریج کرنے کے لیے, اس کو حوصلہ دینے کے لیے, he patted his back, اس نے اس کی پشت پر تھپکی دی. نوجوان کو حوصلہ دینے کے لیے مولوی صاحب نے اس کی پشت پر تھپکی دی. شمیم felt at ease, شمیم کو تسلی ہوئی, یعنی شمیم نے اب اطمینان محسوس کیا. پہلے وہ گھبرایا ہوا تھا, لیکن جب مولوی صاحب نے اس کو اطمینان دلانے کے لیے اس کی پشت پر تھپکی دی اور کہا کہ بیٹا اپنی بات آرام سے کہہ لیں, تو اس کے بعد اس کو felt at ease, اس کو تسلی ہوئی. but couldn't overcome his embarrassment, overcome کا مطلب ہوتا ہے غلبہ پانا, کسی چیز پہ قابو پانا, کسی چیز کو اپنے کنٹرول میں لانا, overcome. but couldn't overcome, لیکن وہ قابو نہ کر سکا, his embarrassment, اپنی گھبراہٹ کو. then finally, پھر آخرکار, finally بالآخر, mustering up courage, muster کا مطلب ہوتا ہے گیدر, جمع کرنا, ٹھیک, یکجا کرنا. تو mustering up courage, اپنا حوصلہ جمع کرتے ہوئے یا اپنا حوصلہ یکجا کرتے ہوئے, he cleared his throat, اس نے کیا کیا, اپنا گلا صاف کیا, and began in a low voice, اور دھیمی آواز میں بات شروع کی. then finally, پھر بالآخر اس نے اپنا حوصلہ جمع کیا, اپنا گلا, اور اس نے اپنا گلا صاف کیا, اور دھیمی آواز میں, گویا ہوا یا دھیمی آواز میں اس نے بات شروع کی. as a matter of fact, کا مطلب ہوتا ہے کہ در حقیقت یا در اصل, my mother should have done this, as a matter of fact, یعنی جہاں تک حقیقت کی بات ہے, یعنی جو عمومی طور پہ ہونا یہ چاہیے تھا, وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ as a matter of fact, کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ my mother should have done this, کہ میری بجائے میری والدہ کو یہ بات کہنی چاہیے تھی. as a matter of fact, در حقیقت, my mother should have done this, یہ بات میری والدہ کو کہنا چاہیے تھی. but she is not well, لیکن وہ بیمار ہیں, not well, ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے یا وہ بیمار ہیں. that's why I have come, اسی وجہ سے میں آیا ہوں. he stopped, وہ بات کرتے ہوئے رکا. اب یہاں تک بچے دیکھ لیں, یہ پیراگراف کمپلیٹ ہوا ہے. اس کے اندر جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں وہ آپ نکال لیں, اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیں, ان کے سینونیمز کی بک سے آپ دیکھ لیں. اس کے اندر سالیٹیوڈ ایک ورڈ ہے, یہ یوز ہوا ہے, اس کا آپ نے سینونیمز دیکھنے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے فلیکرڈ یا فلیکرنگ, یہ جو ورڈ ہے اس کے آپ نے دیکھنے ہیں, سینونیمز دیکھنے ہیں. اور اس کے ساتھ اس طرح ہیزیٹیٹڈ کا ورڈ آیا ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے, اس کے سینونیمز دیکھنے ہیں. اور انکریج کا دیکھنا ہے, مسٹرنگ اپ یا مسٹر اپ کا دیکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ نے سینونیمز دیکھنے ہیں اور اس کو رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں, جتنے بھی ان کے میننگز, پاسبل میننگز آپ کی بک میں لکھے ہوئے ہیں. نیکسٹ پیراگراف دیکھیے. You did the right thing, مولوی ابو said affectionately, مولوی صاحب نے شفقت بھرے انداز میں کہا کہ you did the right thing, تم نے صحیح کیا ہے. یعنی اگر تمہاری والدہ بیمار ہیں, وہ نہیں آ سکی اور ان کی جگہ تم بات کرنے کے لیے آ گئے ہو, تو اس میں کوئی بھی معیوب بات نہیں ہے, کوئی بھی غلط بات نہیں ہے, بلکہ you did the right thing, تم نے صحیح کیا ہے. My request is, میری درخواست ہے, please accept me as your slave. یا سلیو سے مراد وہ والا غلام نہیں ہے جو سلیوری میں ہوتا ہے کہ بالکل آقا اور غلام والا سسٹم ہوتا ہے, بلکہ وہ سلیو کا جو اس نے ورڈ یوز کیا ہے یا سلینگ یوز کی ہے,
وہ اس نے اپنے بطور ایک سن ہونے کے یوز کی ہے. اس نے یہاں سے سلیو سے مراد سن لیا ہے. تو مائی ریکویسٹ از, میری درخواست ہے, پلیز ایکسیپٹ می ایز یور سلیو. مجھے اپنی فرزندگی میں لے لیجئے یا مجھے بطور اپنا بیٹا قبول کر لیجئے. آئی مین میرا مطلب ہے, ہی اسٹاپ ابرپٹلی, وہ اچانک سے رکا. اسٹمبلنگ اوور دا ورڈز, اسٹمبلنگ اوور کا مطلب ہوتا ہے لڑکھڑانا. اسٹمبلنگ اوور دا ورڈز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی. وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوگی. اسٹمبلنگ اوور دا ورڈز یعنی وہ بات کرتے ہوئے, کوئی لفظ بولتے ہوئے لڑکھڑایا, یعنی اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا. تو اسٹمبلنگ اوور دا ورڈز, اس نے ہی اسٹاپ ابرپٹلی, وہ یکلخت رکا. اسٹمبلنگ اوور دا ورڈز, اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی. مولوی ابول could not believe what he had just heard. اب اس نے مولوی ابول کو کیا کہا ہے کہ پلیز ایکسیپٹ می ایز یور سلیو, یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیجئے, مجھے بطور اپنا داماد, بطور اپنا فرزند جو ہے وہ قبول کر لیجئے. تو مولوی صاحب کی جو سچویشن تھی وہ بھی یہی تھی, وہ خود بھی یہی چاہ رہے تھے کہ ان کی جو بیٹی ہیں ان کا جو نکاح ہو جائے کسی اچھے لڑکے کے ساتھ, اچھا میچ ان کو مل جائے. ہم نیچے بیٹھے ہوئے, اب ظاہر ہے جو اس نے ایک ان ایکسپیکٹڈ بات کہی ہے تو اس کی وجہ سے مولوی صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا. مولوی ابول could not believe, مولوی صاحب کو یقین نہ آیا what he had just heard, جو انہوں نے ابھی سنا تھا. تو مولوی صاحب نے جو کچھ ابھی سنا تھا اس پر ان کو یقین نہ آیا. ٹو میک شیور, یقین دہانی کے لیے یا یقین کرنے کے لیے, ٹو میک شیور, یقین دہانی کے لیے, he asked, انہوں نے پوچھا, what is it son, کیا کہا ہے آپ نے. یعنی ان کو ایک بار تو سمجھ آ گیا تو وہ کہنا کیا چاہ رہے شمیم, لیکن وہ اپنی یقین دہانی کے لیے اس سے پوچھتے ہیں. ان کو اس بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا گیا ہے. تو what is it son, آپ نے کیا کہا ہے بیٹے. I don't quite understand, میں اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکا ہوں. You wish me to accept you as, آگے کوشچن مارک ہے, انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں بطور کیا قبول کروں. You wish me to accept you as کے بعد آگے جملہ خالی چھوڑا ہوا ہے, کوشچن مارک ہے, یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں بطور کیا قبول کروں. یس سر ایز یور سلیو, جی ہاں سر بطور اپنا فرزند, یعنی وہ اپنے آپ کو بطور ایک داماد ان کا پیش کرنا چاہ رہا ہے. ایز یور سلیو, وہ صرف احترام کی وجہ سے, ریسپیکٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو سلیو کہہ رہا ہے. تو یس سر ایز یور سلیو, بطور اپنا فرزند. شمیم احمد blurted out in haste, blurted out کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات اچانک سے کہہ دینا, یعنی بغیر سوچے سمجھے جلدی سے کہہ دینا. تو شمیم احمد blurted out in haste, شمیم احمد نے جلدی میں بے دھڑک کہا, یعنی یکلخت کہا. I mean if you have no objection, میرا مطلب یہ ہے کہ if you have no objection, اگر آپ کو کوئی objection نہ ہو, اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو, I will send my mother, میں اپنی والدہ کو بھیجوں گا with the marriage proposal, شادی کے رشتہ لے کر. تو میں اپنی والدہ کو شادی کے رشتے لے کر بھیجوں گا. I will send my mother with the marriage proposal, marriage proposal کا مطلب ہوتا ہے نکاح کا یا شادی کا رشتہ لے کے جانا. It will be an honor, میرے لیے یہ ایک باعث عزت بات ہوگی. An honor sir to be your son, آپ کا بیٹا بننا, یا آپ کا جو بیٹے سے مراد یہاں پہ داماد مراد ہے, ٹھیک ہے, آپ کا داماد بننا یا آپ کی فرزندگی میں آنا, آپ کا بیٹا بننا میرے لیے ایک قابل فخر بات ہوگی. It will be an honor. تو یہاں تک آپ دیکھ لیں بچے, یہ ہمارا ایک پیج ہو گیا. میری بک کے مطابق جو 82 پیج ہے وہ کمپلیٹ ہے, اور یہ ایک پیج ہم نے آج پڑھا ہے. اس کے اندر ہم نے بیسیکلی مولوی صاحب اور شمیم کی جو آپس کی گفتگو ہے وہ پڑھی ہے, جس کے اندر شمیم نے مولوی صاحب کے جو بیٹی کا رشتہ ہے نکاح کے لیے اس کا ہاتھ مانگا ہے. اور اب مولوی صاحب کا آگے سے کیا ری ایکشن ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر پڑھیں گے. یہاں تک اگر بچے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ واٹس ایپ گروپ ہے وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ ابھی اگر 4 سے 5 منٹ لیکچر کے موجود ہیں, آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں یہ اسی اپلیکیشن زوم پر بھی, اگر یہاں تک کچھ سمجھ نہیں آیا آپ کو. باقی آپ کی جو اپلیکیشنز اور آپ کے جو لیٹر ساتھ چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم واٹس ایپ گروپ میں اس کا شیڈول جو ہے وہ شیئر کر دیں گے کہ کتنے اپلیکیشن یا کتنے لیٹر ساتھ چلانے ہیں. یہاں لیسن کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ ایشو ہے, یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے, وہ بچے آپ ٹیکسٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں.
چلے بچے ہمارے پاس جو ایک پیج تھا ٹرانسلیشن کا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اس کو آپ دیکھ لیں گے. اس کے اندر جو امپورٹنٹ سینونیمز تھے وہ آپ نے دیکھ لیے ہیں اور وہ آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں, ان کو کی بک سے دیکھ لینا ہے. ان کے جتنے بھی پاسبل میننگز وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. تھینک یو بیٹا. ریپیٹ کرو, لاسٹ پیراگراف ریوائز کرو. بچے جو ہم نے لاسٹ پیراگراف پڑھا ہے وہ ایک بار دیکھ لیجیے دوبارہ سے. شمیم felt at ease but couldn't overcome his embarrassment. شمیم احمد کو تسلی محسوس ہوئی, felt at ease but couldn't overcome his embarrassment, لیکن وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو نہ پا سکا. Then finally mustering up courage, پھر بالآخر اپنی حوصلے کو جمع کرتے ہوئے he cleared his throat, اس نے اپنا گلا صاف کیا and began in a low voice, اور دھیمی آواز میں گویا ہوا یا دھیمی آواز میں اس نے بات شروع کی. یہاں پہ مسٹرنگ اپ کا ورڈ ہے بچے, یہ دیکھ لیجیے کہ اس کے سینونیمز آپ کی بک میں ہوں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے گیدر سم تھنگ, کسی چیز کو جمع کرنا, ایک جگہ پہ لانا. تو مسٹرنگ اپ کا مطلب ہوتا ہے اپنا حوصلہ جمع کرنا. کلیئرڈ ہز تھروٹ, انہوں نے اپنی گلا صاف کیا اینڈ بگن ان لو وائس, اور دھیمی آواز میں گویا ہوئے. ایز اے میٹر آف فیکٹ, در حقیقت مائی مدر شوڈ ہیو ڈن دس, میری والدہ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. یعنی وہ جو بات کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری جگہ پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا عموماً یا رسماً کہ میری جگہ میری والدہ کو آنا چاہیے تھا یہ بات کرنے کے لیے. بٹ شی از ناٹ ویل, لیکن وہ بیمار ہیں یا ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے. دیٹ از وائی آئی ہیو کم, ہی اسٹاپ. دیٹ از وائی آئی ہیو کم, اسی وجہ سے میں خود آیا ہوں. ہی اسٹاپ, وہ رکا. You did the right thing, مولوی ابو said affectionately. مولوی صاحب نے شفقت بھرے انداز میں کہا کہ you did the right thing, تم نے درست کیا. My request is, میری درخواست ہے, please accept me as your slave. میری درخواست ہے کہ آپ مجھے بطور اپنا فرزند قبول کر لیں. یہاں پہ slave سے مراد بچے جو ہے وہ سن مراد لیا گیا ہے, ٹھیک ہے. یہاں سلیو سے مراد وہ ایک جو ایک میننگ ہوتا ہے سلیو کا, غلام والا یا غلام اور آقا والا جو سسٹم ہوتا ہے وہ والا سلیو مراد نہیں کیا. یہاں ریسپیکٹڈ وے کے اندر اس نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے کہ یور سلیو, اور اس نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے کہ وہ میں آپ کا غلام بن رہا ہوں, یعنی مجھے اپنا بیٹا بنا لیں. آئی مین, میرا مطلب ہے, ہی اسٹاپ ابرپٹلی, وہ یکلخت رکا یا وہ اچانک رکا. اسٹمبلنگ اوور دا ورڈز, اسٹمبلنگ اوور سم تھنگ کا مطلب ہوتا ہے لڑکھڑانا, کسی چیز پر لڑکھڑا جانا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اسٹمبلنگ اوور دا ورڈز ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ جو بولے جا رہے ہیں وہ زبان سے صحیح طرح سے نکل نہ پا رہے ہوں. تو کیا کہا جاتا ہے کہ اسٹمبلنگ اوور دا ورڈز, یعنی آواز میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جانا. تو ہی اسٹاپڈ ابرپٹلی اسٹمبلنگ اوور دا ورڈز, وہ رکا اور اس کے الفاظ لڑکھڑا رہے تھے. مولوی ابول could not believe what he had just heard. مولوی ابول could not believe, مولوی صاحب کو یقین نہ ہوا یا انہیں یقین نہ آیا what he had just heard, جو انہوں نے ابھی سنا تھا. یعنی انہوں نے یہ سنا شمیم احمد سے کہ شمیم احمد ان سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہے. مولوی ابول could not believe what he had just heard, مولوی صاحب کو یقین نہ آیا جو کچھ انہوں نے ابھی سنا. To make sure, یقین دہانی کے لیے, he asked, انہوں نے پوچھا, what is it son, کیا کہا آپ نے بیٹا. I don't quite understand, مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی یا میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا ہوں. You wish me to accept you as, آگے اس کے آگے بات ختم کر ادھوری چھوڑی گئی ہے اور آگے کوشچن مارک ہے. یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بطور کیا قبول کروں. یس سر, ایز یور سلیو, جی ہاں سر, بطور اپنا بیٹا یا بطور اپنا فرزند قبول کیجیے.
یا سن یا سلیو جو وہ اپنے آپ کو سن کہنا چاہ رہا ہے وہ سن سے مراد ہے سن ان لا کے طور پہ یعنی داماد کے طور پہ قبول کرنا. شمیم احمد blurted out in haste. blurted out کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بات جلدی سے کہہ دینا یعنی بلا سوچے سمجھے کوئی بات منہ سے نکل جانا. تو جو اس نے بات کی ہے کہ یس سر ایز یور سلیو اس نے اچانک سے کہا تھا. شمیم احمد blurted out in haste اس نے جلدی سے بے دھڑک ہو کر کہا I mean if you have no objection میرا مطلب یہ ہے کہ if you have no objection اگر آپ کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے اگر آپ کو کوئی objection نہیں ہے I will send my mother with the marriage proposal میں شادی کے رشتے کے لیے اپنی والدہ کو بھیجوں گا. It will be an honor sir to be your son میرے لیے یہ ایک باعث عزت بات ہوگی آپ کا بیٹا بننا یعنی میرے لیے آپ کا بیٹا بننا ایک باعث عزت بات ہوگی as an honor. یہاں تک ہے بچے آپ کا آج کا لیسن. السلام علیکم بیٹا آپ لوگوں کا آج کا سیشن اینڈ ہوا ہے. اب آپ لوگوں کے پاس پیپر پوسٹ کر دیا جائے گا جو ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ دیجیے گا اور آپ لوگوں نے سبمٹ کروانا ہے. اور بی ایس سی کے بچوں کا 11:15 پہ آپ لوگوں کا یہاں لیکچر سٹارٹ ہوگا انگلش کا اس کو دیکھ لیجیے گا. اور آپ لوگوں کو ٹائم ٹیبل سینڈ کر دیا ہوا ہے 3rd ایئر 4th ایئر والوں کو. میٹنگ آن رہے گی اور آپ لوگ جو ہے